بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الرحمن بن علاء الحضرمي قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن. رواهما البيهقي في دلائل النبوة. چلیے. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. رواه أحمد. چلیے. وعن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم أحدثكم حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله أحد خير منا أسلمنا وجاهدنا معك؟ قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. رواه أحمد والدارمي. وروى رزين عن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه من قوله قال يا رسول الله أحد خير منا إلى آخره. چلیے. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاویہ بن قرہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام والوں میں فساد آ جائے گا تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا. جب شام والوں میں، سیریا والوں میں فساد آ جائے گا تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گا، اور میری امت کا ایک طائفہ، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ کامیاب، فائز المرام اور منصور رہے گی. جو ان کو رسوا کرے گا، ان کی مدد، اعانت، تائید چھوڑ کر جو ان کو رسوا کرے گا، ایسے لوگ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. ان کی ترک نصرت اہل حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے. اس حدیث پاک میں جو طائفہ منصورہ کا تذکرہ ہے، علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ یہ طائفہ منصورہ سے مراد اصحاب حدیث ہے. یہ جو روایت ہم نے پڑھی ہے یہ مشکوٰۃ شریف جلد ثانی کی آخری سے تیسرے نمبر کی روایت ہے. اس روایت کے ذیل میں 3 باتیں سمجھنی ہیں. پہلی بات، حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ جب اہل شام میں فساد آ جائے گا فلا خیر فیکم، تو تم میں کوئی خیر اور بہتری باقی نہیں رہے گی. اس پہلے جز کے سلسلے میں 2 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ اہل شام کا فساد زمانے گزشتہ میں گزر چکا ہے، ہو چکا ہے. خلافت ابو امیہ کے دور میں اہل شام میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوا تھا، جیسا کہ احادیث فتن سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو گویا یہ فساد زمانے ماضی میں ہو چکا ہے، بات ختم ہو چکی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ قد یأتی عن قریب، قرب قیامت وہ فساد اہل شام میں آئے گا. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے روایت میں بات پڑھی کہ فتنوں کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ سرزمین شام کو لازم پکڑنا،
لیکن جب وہاں فساد آئے گا تو گویا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین میں اللہ اللہ کہنے والے رہیں گے۔ اب جب سرزمین شام میں فساد آ گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنے والوں کا وجود ختم ہو چکا، تو اب کوئی خیر نہیں بچا، کوئی کلمہ گو نہیں بچا، تو اب قیامت آ جائے گی۔ دوسری بات اس حدیث پاک کے ذیل میں کہ ایک جماعت ہمیشہ منصور رہے گی، کامیاب رہے گی۔ کس بنیاد پر کامیاب رہے گی؟ کہ گویا وہ حق کے ساتھ وابستہ ہے، حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ غالب رکھیں گے، اور یہ حصی اعتبار سے بھی غلبہ رہے گا، حصن بھی وہ غالب رہیں گے، قوت دلائل کے اعتبار سے، کہ اگر اسلام کی اور حق کی نشر و اشاعت کے لیے کسی کے ساتھ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے، مناظرہ ہو جاتا ہے، تو حق باعتبار قوت دلائل کے غالب آ کر رہے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، جیسا کہ جاوید اختر کے مناظرے میں جناب مفتی شمائل صاحب قوت دلائل کے اعتبار سے غالب رہے، جس کا پوری دنیا نے مظاہرہ اور دیدار کیا، تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کے علم برداروں کو غالب رکھیں گے باعتبار قوت دلائل کے۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے، عمل صحیح ہے، حسن نیت ہے، تو پھر قوت دلائل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تیسری بات کہ یہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ صاحب مشکات نے یہاں پر ابن المدینی کے حوالے سے طائفہ منصورہ کا مصداق اصحاب حدیث کو قرار دیا ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اصحاب حدیث سے مراد یہاں پر موجودہ دور کا نام نہاد فتنہ غیر مقلدیت، جو اپنے آپ پر اصحاب حدیث کا لیبل چپکاتے ہیں، وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی فرقہ ضالہ میں یہ بات ہوتی ہے کہ چور اپنے آپ کو کبھی چور نہیں، ساہوکار ہی بتاتا ہے۔ تو سنی وہ نہیں ہے، سنی اہل سنت والجماعت اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ بدعات کا مرتکب سنی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ اپنے آپ پر سنی کا لیبل لگا لیتا ہے، تو وہ حقیقی سنی نہیں ہو سکتا ہے۔ سنی وہی ہوگا، اہل سنت والجماعت وہ ہوگا جو قرآن و سنت پر کاربند ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا، بدعات سے کوسوں دور رہنے والا ہوگا۔ تو یہاں پر اصحاب حدیث انہوں نے مصداق قرار دیا، تو ظاہر ہے کہ اس سے مراد جماعت محدثین ہے۔ یہ ابن المدینی کا قول ہے، لیکن دوسرا قول یہاں پر یہ ہے کہ اس میں تعمیم رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، عمومیت برقرار رکھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تعمیم کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باب کا عنوان ہے باب ثواب ہذہ الامہ، اس امت کی فضیلت کا باب ہے، تو جیسے ترجمۃ الباب میں تعمیم ہے، تو یہاں طائفہ منصورہ کے مصداق میں بھی تعمیم برقرار رکھی جائے۔ اور تعمیم سے کیا مراد ہے، کیا عمومیت برقرار رکھی جائے؟ کہ ہر خادم دین، چاہے وہ فقیہ ہو، داعی ہو، واعظ ہو، مدرس ہو، مصنف ہو، دین کی خدمت اخلاص اور استقامت کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے،
اور جو بھی اعلاء کلمت اللہ اور دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ سب کے سب طائفہ منصورہ کامیاب جماعت میں شامل ہے۔ محدثین میں اگر تحقیق کر دیں گے تو یہ فضیلت صرف محدثین کے لیے رہے گی۔ ترجمۃ الباب کی مناسبت سے بھی تعمیم کا تقاضا ثابت ہوتا ہے کہ اس امت کی فضیلت صرف محدثین کی فضیلت نہیں، تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں تعمیم برقرار رکھی جائے، اور یہ ہے کہ بھائی کسی خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خیر مل جائے، کہ یہ نصرت صرف محدثین کے ساتھ کیوں محدود رکھی جائے، ہر خادم دین کے ساتھ، ہر مخلص خادم دین کے ساتھ اس کو عام رکھا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ چلیے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرهوا علیہ رواہ ابن ماجہ والبیہقی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے خطا، غلطی، نسیان، بھول چوک کو اور ہر وہ عمل جس پر مجبور کر دیا جائے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالی نے درگزر فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے خطا، غلطی، نسیان، بھول چوک اور ہر وہ کام جس پر مجبور کر دیا جائے اس سے اللہ تعالی نے درگزر فرما دیا ہے۔ اوپر والی جو حدیث پاک ہم نے پڑھی، اس میں چند باتیں اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہیں، اس کو بھی سمجھیے کہ وَلَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ، لا یزال، ایک جماعت حقہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل حق کی موجودگی سے یہ دنیا کبھی بھی خالی نہیں رہے گی، ہر زمانے میں اہل حق کی موجودگی رہے گی۔ نمبر 2، دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوئی کہ دین اسلام کی ابدیت، اسلام ہمیشہ رہے گا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور غالب ہو کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ تو دوسری بات اسلام کی ابدیت اس حدیث پاک کے جز سے ثابت ہوتی ہے۔ تیسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ذکر فرمائی کہ ایک طائفہ منصورہ ہمیشہ رہے گا، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم اور ڈٹی رہے گی اور اس کے لیے محنت کرتی رہے گی، تو یہ جو بات حضرت نے فرمائی، آپ علیہ السلام کے اس فرمان کے زمانے سے لے کر جب بھی حضرت نے یہ بات فرمائی، اس وقت سے لے کر آج تک اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ حضرت کا یہ فرمان حرف بحرف صادق اور ثابت ہے، کہ گویا یہ حضرت کا معجزہ ہے کہ حضرت نے جیسے فرمایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق اب تک اور انشاءاللہ الی یوم التناد، قیامت کی صبح تک جماعت منصورہ ایک جماعت کامیاب رہے گی اور حق پر قائم اور ڈٹی رہے گی، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیشہ وہ سر بکف رہے گی۔ اور چوتھی بات اس سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ آپ نے اصول فقہ میں پڑھا، ادلہ اربعہ میں اجماع کی حجیت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ طائفہ منصورہ سے گویا جو حق پر قائم رہے گی، اسی کو آپ نے وہاں پر اس حدیث پاک کی روشنی میں پڑھا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت ضلالت پر کبھی جمع نہیں ہوگی۔ تو گویا اس سے چوتھے نمبر پر اجماع کی حجیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اگلی حدیث پاک کو سمجھنے سے پہلے یہ بات بھی سمجھیے کہ صاحب مشکات نے
پوری کتاب میں جلد اول اور جلد ثانی دونوں کو ملا کر مجموعی طور پر اس میں 25 کتابیں ذکر فرمائیں، جیسے کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الفتن. یہ جو کتاب کی اقساط اور قسطیں ہیں یہ مجموعی طور پر 25 ہیں. اور سب سے آخری کتاب کتاب الفتن ہے، اور سب سے آخری باب باب ثواب هذه الامہ ہے کہ اس امت کی فضیلت، ثواب بمعنی اس امت کی فضیلت. اس امت کی فضیلت بتانے کا منشا اور مقصود کیا ہے؟ احساس دلانا ہے کہ دیکھو محبت دو طرفہ ہوتی ہے، تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، تب وہ برقرار رہتا ہے. تو تمہاری ہماری اپنی معصیتوں اور نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود اس امت کا، خاص طور پر امت کے آخری طبقے کا خیر سے دور تر ہوتے چلے جانا، اور اس کے باوجود محبت و اپنائیت میں، اجر و ثواب کی تقسیم کے موقع پر یاد دہانی میں، فضیلت کے بیان میں، ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو اور بطور خاص اس امت کے آخری طبقے کو کبھی فراموش نہیں فرمایا. طوبی لمن رآنی و طوبی 7 مرات. تو اس قدر اپنائیت اور فنائیت کے باوجود اگر طرف ثانی سے وہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ تعلق نہ ہو، وہ حضور کے ساتھ محبت نہ ہو، تو یہ ثواب هذه الامہ سے اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب امت کی یہ فضیلت ہے، خاص طور پر آخری طبقے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیارے نبی کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فنائیت و فدائیت کا تعلق رکھے، آپ کی ذات اقدس سے محبت رکھے، آپ کے اقوال اور اعمال پر مر مٹنے اور عمل کرنے کا جذبہ رکھے. تو اس نسبت پر آخری باب صاحب مشکات نے ثواب هذه الامہ کا ذکر فرمایا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے ساتھ اپنائیت، اس حدیث پاک سے ہم اندازہ لگائیں کہ 7 مرات، طوبی 7 مرات لمن لم یرانی. ظاہر ہے کہ یہ امت کا آخری طبقہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی کیفیت اور گہرائی کا اندازہ لگائیں کہ حضرت فرماتے ہیں کیف تہلک امہ انا اولھا. وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کا میں پہلا ہوں؟ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام کا یہ فرمان گویا اس امت کی فضیلت اور اس امت کے مقام اور مرتبے کو بتانے کے لیے. بہرحال یہ سیکنڈ لاسٹ آخری سے جو دوسری روایت ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجاوز بمعنی عفا، تجاوز بمعنی عفا، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے، درگزر فرما دیا ہے خطا اور نسیان کو. یہاں پر پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ خطا اور نسیان میں کیا فرق ہے. اس کے بعد ایک دوسری بات تجاوز کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اس کے لیے پہلے خطا اور نسیان کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. خطا کا ترجمہ تو کیا غلطی سے، وہ ضد التعمد. نسیان بھول چوک، یہ حفظ اور یاد دہانی کی ضد ہے. اب مثال سے دونوں کا فرق سمجھیے کہ ایک شخص صائم ہے، روزے دار ہے، اور وہ وضو خانے پر بیٹھ کر وضو کر رہا ہے، کلی کے دوران کلی میں مبالغہ کر رہا ہے. اس کو یاد ہے کہ رمضان ہے، میں روزے سے ہوں، اور کلی میں مبالغہ کرتے کرتے
روزہ یاد ہونے کے باوجود کچھ پانی کے قطرات اس کے حلق میں اتر گئے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ظاہر ہے ٹوٹ جائے گا، اس کو روزہ یاد ہے، لیکن اتارنے کا قصد نہیں تھا، تعمد قصد نہیں تھا، بے قصد و اختیار روزہ یاد ہے لیکن بے قصد و اختیار پانی نیچے اتر گیا، یہ ہے خطا۔ اور نسیان کہ ایک شخص روزے سے ہے، پیاس کی شدت میں روزہ اس کو یاد نہ رہا اور اس شدت میں اس نے پانی پی لیا، تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ ہے نسیان کہ بھول سے اس نے پانی پی لیا۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہ موٹا تازہ اور مضبوط آدمی ہے تو دیکھنے والا اس کو یاد دلائے، بھائی ابھی افطاری نہیں ہوئی ہے، کیا کر رہے ہو؟ اور اگر بیچارہ مریل ہے، تھوڑا سا کمزور سا ہے، تو پی لینے دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے معافی ہے۔ تو یہ ہے خطا اور نسیان۔ اسی طرح ایک اور مثال سمجھیے کہ ایک آدمی صیاد ہے، نشانہ لگاتا ہے، اب وہ نشانہ لگا رہا ہے اور دور سے اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سامنے جو ہے وہ ہرن ہے، اور اس نے نشانہ ساتھ دیا، لگا دیا۔ اب جب وہ تیر وہاں پر پہنچا، وہ اپنے شکار پر پہنچا، تو وہاں جا کے وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو کوئی کپڑا پہنا ہوا انسان تھا اور یہ چلا گیا، اس کو میں نے مار دیا۔ تو آپ نے قتل کی جو قسمیں پڑھی ہیں اس میں قتل خطا ہے، یہ قتل خطا ہوا، تو یہ خطاً قتل خطا۔ ایک خطا کی مثال تو وہ بتائی کہ کلڑی میں پانی اتر گیا، اور ایک یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو ہرن کے بجائے انسان نکلا، تو قتل خطا ہے۔ اور قتل خطا کا مسئلہ یہ ہے کہ دیت لگے گی، سمجھے بات؟ اب یہ خطا اور نسیان کا فرق سمجھنے کے بعد تیسری بات بھی سمجھ لیجئے، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اکراہن، زور زبردستی، گن پوائنٹ پر کوئی غلط کام کروایا گیا، تو چونکہ اس کا قصد و ارادہ نہیں ہے، تو ان تینوں چیزوں کو تجاوز ای عفا، معاف کر دیا گیا۔ لیکن اس عفا اور اس تجاوز میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ علی الاطلاق مکمل طور پر معافی نہیں، معافی میں دو چیزیں ہیں، ایک معافی ہے حکم دنیاوی کے اعتبار سے، اور ایک معافی ہے حکم اخروی کے اعتبار سے۔ تو تجاوز ای عفا حکم اخروی کے اعتبار سے ان لوگوں پر مؤاخذہ نہیں ہوگا، یہ ماخوذ نہیں ہوں گے، یہ معذب نہیں ہوں گے کہ خطاً ہوا، نسیانن ہوا، اکراہن ہوا، تو آخرت میں ان کا مؤاخذہ نہیں ہوگا، آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی، معذب نہیں ہوں گے، عذاب سے دوچار نہیں ہوں گے۔ تو تجاوز سے مراد حکم اخروی کے اعتبار سے ان پر مؤاخذہ نہیں ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں حکم دنیاوی کے اعتبار سے بھی ان پر مؤاخذہ نہیں ہے، کہ مثلا نسیانن اس نے پانی پی لیا، روزہ یاد ہی نہ رہا، تو کہا جائے گا اس کا روزہ ہے، روزہ نہیں ٹوٹا۔ گویا حکم دنیاوی کے اعتبار سے بھی تجاوز ای عفا، معاف ہے، اس کا روزہ مانا گیا۔ لیکن خطا میں دو مثال آپ کو بتائی کہ حکم اخروی کے اعتبار سے معاف نہیں ہے، قتل خطا کی دیت دینی پڑے گی، پانی اتر گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حکم دنیاوی کے اعتبار سے عفا معاف نہیں ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ بس حکم اخروی آخرت کے اعتبار سے مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ تو دو باتیں یہاں سمجھنی ہیں، خطا اور نسیان میں کیا فرق ہے، اکراہ تو واضح ہے۔ یہ خطا اور نسیان کے فرق کے بعد پھر یہ سمجھنا ہے کہ تجاوز عفا کا کیا مطلب۔ تو ایک مطلب حکم اخروی کے اعتبار سے علی الاطلاق کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، حکم دنیاوی کے اعتبار سے اس میں آپس میں تفسیر ہے، فرق ہے، جو آپ کو بتایا گیا۔ یہ حدیث پاک پڑھے تھے، ان اللہ تجاوز پڑھا، چلیے
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. چلیے آگے جو عبارت لکھی ہے وہ بھی پڑھ دیجیے. قال مؤلف الكتاب شكر الله سعيه وأتم عليه نعمته قد وقع الفراغ من جمع الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم آخر يوم الجمعة من رمضان عند رؤية هلال شوال سنة 37 و700 بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ تعالیٰ کے فرمان کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں حضرت تفسیر فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ تم 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو اور ان تمام امتوں میں تم سب سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ مکرم و مشرف و معزز ہو. اللہ کے یہاں تمہارا مقام اور مرتبہ بڑا ہوا ہے. روایت کی تخریج امام ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے کی. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. مشکات شریف کی یہ آخری روایت ہے، آخری حدیث پاک ہے. مشکات شریف کی کل مرویات کی تعداد 5945 ہے. 5945 مشکات شریف میں کل مرویات ہیں. اور جیسا کہ آپ نے شروع سال میں پڑھا ہوگا کہ ہماری یہ کتاب 2 مصنفین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ایک علامہ محی السنہ علامہ بغوی جن کی کتاب مصابیح السنہ ہے، فصل اول اور فصل ثانی میں ان کی پیش کردہ مرویات ہیں، اور علامہ خطیب تبریزی نے فصل ثالث، صاحب مشکات نے فصل ثالث کا اضافہ فرمایا. نیز علامہ بغوی کا منشا صرف سنت کی اشاعت و ترویج تھی، تو انہوں نے صرف جمع روایات فرمایا تھا. تو صاحب مشکات نے راوی کی بھی تعین ہر روایت پر فرمائی، مخرج کی بھی تعین فرمائی، اور فصل ثالث کا بھی اضافہ فرمایا. تو یہ گویا ہماری کتاب 2 مصنفین کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اب آپ کو یہ بات بتائی کہ مشکات کی کل مرویات 5945 ہے، اس میں صاحب مشکات کی جو اضافہ کردہ ہے اس کی تعداد 1511 روایتیں ہیں. معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے یہ جو روایت مروی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت شریفہ کی تفسیر فرماتے ہوئے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. جیسا کہ تبلیغ کے بیان میں ہم یہ ترجمہ سنتے ہیں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جو مخلوق کے لیے، جس کو مخلوق کے لیے
ظاہر کیا گیا۔ کنتم، اس آیت شریفہ میں جو لفظ کنتم ہے، محشی نے یہاں پر 3 اقوال کی طرف بڑی خوش اسلوبی سے اشارہ کیا ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ طالب علم کو شروحات میں عربی شروحات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ امتحان کا زمانہ الگ بات ہے، لیکن استعداد عربی شروحات اور عربی حواشی سے ہوتی ہے، اس سے بنتی ہے۔ اور خاص طور پر محشی جو بات ذکر کرتے ہیں وہ بہت ساری شروحات اور بہت ساری تشریحات کا ماحصل اور مغز اور لب لباب ہوتا ہے، گویا وہ دریا بقوزہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اسی مقام پر کنتم کے ذیل میں محشی نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ 3 اقوال کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کو 2 اقوال میں بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات کہ کنتم کذالک ثابتین فی علم اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے خیر امت ہو۔ دوسرا، لوح محفوظ میں تمہارا خیر امت ہونا لکھا ہوا ہے۔ تیسرا کہ ماضیہ کے اذہان میں آخری امت کا خیر امت ہونا پہلے سے موجود تھا، کہ ایک آخری امت، آخری نبی آخر الزماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، یہ ماضیہ کے اذہان میں بھی تھا۔ اب اس 3 اقوال کو جو محشی نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، اس کو 2 میں بھی آپ اس طرح سمیٹ سکتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے کہ کنتم خیر امتی، صیغے کے اعتبار سے یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو تم خیر امت تھے، ہے تو آج بھی ثواب هذه الامہ، تھے سے مراد یہ کہ اقوام سابقہ ماضیہ کے اذہان میں تمہاری خیریت پہلے سے تھی، پہلے لوگوں میں بھی تھی، تو اس اعتبار سے کنتم ماضی کے معنی میں، اور عموماً اس کا ترجمہ ماضی کا نہیں کیا جاتا ہے، جو ترجمہ ہم نے کیا تم خیر امت ہو، حال میں ہو، تبھی تو ثواب هذه الامہ ثابت ہوگا۔ تو اس اعتبار سے فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اس کا ترجمہ جو ہے حال کا کیا جاتا ہے، کہ تمہارے لیے یہ بہتری رکھ دی گئی ہے، تھی نہیں، ابھی بھی ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور جب تک یہ آخری امت باقی رہے گی تب تک ان میں خیریت رہے گی، اور جب خیریت چلی گئی تقوم الساعہ، زلزلہ قیامت برپا ہو جائے گا، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، تو تم بہترین امت ہو۔ اب اس حدیث آیت شریفہ کی روشنی میں یہ سمجھیے کہ تم بہترین امت کیوں ہو، اس امت کو خیر امت کیوں کہا گیا؟ ایک تو مشہور جواب آیت ہی میں ہے کہ اخرجت للناس، تم چونکہ لوگوں کی نفع رسانی کرتے ہو، کار نبوت تمہیں مفوض کیا گیا کہ دین کی نشر و اشاعت، دعوت و تبلیغ، تدریس، تصنیف، خطابت، وعظ، تذکیر، یہ سب تم کرتے ہو، تو اس اعلاء کلمت اللہ اور نشر و اشاعت دین کی وجہ سے تم خیر امت ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خیر امت کا اعزاز تم کو اس لیے ملا کہ چونکہ تم خیر نبی کے امتی ہو، نبی تو بہت سارے آئے، لیکن تم امام الانبیاء، خیر الانبیاء، انبیاء میں بہترین نبی کے چونکہ امتی ہو، تو نبی چونکہ خیر امت تو ان کی امت بھی خیر امت، نبی چونکہ خیر نبی، خیر الانبیاء، تو ان کی امت بھی خیر امت، اس وجہ سے تم بہترین امت ہو۔ اور امت سے مراد کون ہے؟ خیر امتی، چونکہ امت کی 2 قسمیں ہیں، امت دعوت اور امت اجابت، تو یہاں پر امت سے مراد امت اجابت ہے، جنہوں نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا، تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اس کی تصدیق کی، ایمان لائے، تو وہ امت اجابت یہاں پر مراد ہے۔ اور امت میں مزید ایک قید اور لگا لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ امت اجابت، امت متابعت، کہ جو نبی کے نقش قدم پر چلے، اہل سنت والجماعت میں سے ہو، عقائد کے اعتبار سے ان کی عقائد کی درستگی ہو، تاکہ فرق ضالہ باطلہ سب اس سے نکل جائے۔ امت اجابت کہنے سے امت غیر مسلمین نکل گئی، امت دعوت نکل گئی، اور متابعت کی قید لگانے سے تمام فرق ضالہ باطلہ وہ نکل گئے۔ تو امت کا مصداق امت اجابت، امت متابعت، جو نبی کی اتباع کرے، متابعت کرے۔ اس کے بعد فرمایا انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو، یعنی تم 70ویں امت ہو۔ لیکن اس پر سوال ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم السلام تو کم و بیش 1,24,000 تشریف لائے، تو 1,24,000 کم و بیش امتیں ہونی چاہیے، 70 فرما رہے۔ تو جواب یہی ہے کہ 70 کا عدد تحدید کے لیے نہیں ہے، تکثیر کے لیے ہے۔ کثرت کے طور پر یہ بات اکثر بولی جاتی ہے کہ 70 بار تم کو سمجھا چکے ہیں۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، 70 بار بھی ان منافقین کے لیے اگر آپ استغفار کریں گے ان کی مغفرت نہیں ہونے کی ہے۔ تو 70 تکثیر کے لیے ہے۔ اور تم اس امت میں سب سے بہترین ہو، عند اللہ سب سے زیادہ مکرم اور مشرف ہو۔ روایت میں لفظ آ رہا ہے تتمون۔ صاحب مشکات بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اخیر میں کتاب الفتن لائے، امت کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ اے آخری امت اور آخری امت کے آخری لوگوں، فتنوں سے بہت ڈرو۔ جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہم نے پڑھا کہ حضرت حذیفہ فرماتے لوگ حضرت نبی کریم علیہ السلام سے خیر کا سوال کرتے تھے، بندہ شر کا سوال کرتا تھا، بس منشا یہ تھا کہ میں اس سے بچوں۔ تو اس لیے دین کی سب کرنے کی چیزیں بتا دی، اخیر میں کتاب الفتن 25ویں کتاب لا کر بتا دیا کہ فتنوں کی مختلف شکلیں ہیں، ظلمات کی مختلف شکلیں ہیں۔ قرآن مجید میں ظلمات بشکل جمع ہیں، معلوم یہ ہوا کہ گمراہیاں، اندھیریاں، باطل فرقے، باطل کی مختلف شکلیں ہیں، حق ایک ہی ہے، اس لیے نور بصیغہ مفرد ہے اور ظلمات بشکل بصیغہ جمع ہے۔ تو اس لیے صاحب مشکات نے کتاب الفتن آخر میں اس مقصد سے لائے کہ آخری دور کے لوگوں فتنوں سے چوکنا رہنا۔ اور ثواب هذه الامہ آخری باب کیوں لائے وہ اوپر بات گزر چکی۔ اب اس آخری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تتمون۔ آپ نے ایک بلاغتی اصطلاح پڑھی جس کو براعت استحلال کہا جاتا ہے، کہ مثلا صاحب علم الصیغہ نے فرمایا خطبے میں مضارعین له فی الصفات والاعمال، تو اس سے انہوں نے اشارہ دیا کہ کتاب علم صرف میں ہے، علم صرف میں مضارع کا بیان آتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے براعت استحلال کی طرح براعت اختتام، کہ مصنف اپنی کتاب کے اخیر میں ایسے کلمات لاتے ہیں کہ ان کلمات سے وہ حسن اختتام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو تتمون اتمام کا لفظ لا کر، حدیث پاک کا لفظ لا کر حسن اختتام کی طرف تتمون کے لفظ سے مصنف نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ کبھی باضابطہ مصنفین کے قصد اور ارادے سے وہ ایسا بعد میں لاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مصنفین کے حاشیے خیال میں بھی یہ سب باتیں نہ ہوں
اور بعد والوں نے نقطہ بعد الوقوع کے طور پر مصنفین نے، محدثین نے، اساتذہ نے اپنے اپنے طور پر یہ نقطہ آفرینی کر دی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو تتمون سے حسن اختتام کی طرف اشارہ ہے کہ تم آخری امت ہو، سب سے اخیر میں آؤ گی۔ اور رب العالمین، رب ہے رب العالمین، اور نبی ہے رحمت للعالمین، اور کتاب مقدس ہے ہدی للناس، سب میں تعمیم ہے۔ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، کتاب ہدی للناس ہے، اور امت اخرجت للناس ہے، کہ اس پوری امت کو، پوری امت کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ لہذا قوم منتظر ہے کہ مدرسے سے طلبہ آئیں گے، عالم بن کر آئیں گے، علم لے کر آئیں گے، امت میں علم بانٹیں گے، تو عالم کی نظر عالم پر ہونی چاہیے، عالم کی نظر عالم پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ عالم کی نظر عالم پر ہے کہ یہ آئے گا تو ہمیں دین سکھائے گا۔ عالم کی نظر عالم پر ہونی چاہیے، اس لیے کہ عالم کی نظر عالم پر ہے کہ یہ آئیں گے تو ہمیں دین سکھائیں گے۔ تتمون، تم آخری امت ہو۔ اس کی مثال، اس اعزاز کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بڑا سا شاندار سا جلسہ ہے، جلسے میں کچھ پروگرامز طے شدہ ہے کہ یہ تلاوت کرے گا، یہ نعت پڑھے گا، یہ وغیرہ یہ پڑھا جائے گا۔ تو ایک ہوتا ہے اصل پروگرام کا باقاعدہ آغاز کہ بھائی مہمان خصوصی آئیں گے تو ان کے سامنے بس 3-4 پروگرام رکھنا ہے۔ مہمان خصوصی نے کہا ہے کہ ہم زیادہ وقت نہیں دیں گے، تو ان کے سامنے پورے پروگراموں میں جو اسپیشل پروگرام ہے 3-4 بچوں کا، وہ اخیر میں رکھا جائے گا۔ اب جلسہ تو 2 گھنٹہ پہلے سے چل رہا ہے، تو بھائی تو آ جا، تو لپے آتی ہے پڑھ دے، تیرے کو آسامی میں کیا آتا ہے تو کچھ پڑھ دے، تیرے کو کچھ آتا ہے تو کچھ پڑھ دے، تو لپے آتی ہے پڑھ دے۔ تو اس طرح شروع میں جو ہے وہ چلتے رہتا ہے، جس کو بھی جو بھی آتا ہے وہ آ کر پیش کرتے رہو، لیکن آخر میں جو لوگ آئیں گے وہ چنندہ ہیں، وہ خاص ہیں، ان کا پروگرام سب سے خاص ہے۔ تو اسی طرح انسانیت آتی رہی، امتیں آتی رہی، آتی رہی، آتی رہی، آخر میں جو آئے وہ چیف گیسٹ، مہمان خصوصی کے آنے کے بعد جو امت آئی، وہ مہمان خصوصی کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اب مہمان خصوصی کی تشریف آوری کے بعد اب یہ امت جو ہے یہ خیر امت ہے۔ تم تتمون، اتمام کرو گے، اخیر میں آؤ گے، تو یہ آخر میں آنے والے کا گویا اعزاز ہوتا ہے کہ آخری پروگرام میں جو آتے ہیں، یہ اخیر میں جن کے پروگرام کی پیشکش رکھی جاتی ہے وہ خاص پروگرام ہوتا ہے۔ تو اس طرح گویا اس امت کی فضیلت اور اس امت کا مقام اس حدیث پاک میں ثابت کیا گیا۔ اور امام ترمذی روایت کے اخیر میں حدیث پاک پر حکم لگانا امام ترمذی کا معمول ہے کہ وہ حدیث کا درجہ بتاتے ہیں، تو امام ترمذی حدیث شریف کا درجہ بتا رہے حدیث حسن۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہو، ہدایت النحو کتاب 128ویں صفحے پر ختم ہو رہی ہے، وہاں پر بھی کتاب کا آخری کلمہ حسن ہے۔ تو جیسے تتمون سے براعت اختتام اور حسن اختتام کی طرف اشارہ ہے، محدثین نے اور اساتذہ نے کتاب کی تکمیل پر حسن سے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ حسن خاتمہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہ پڑھنے پڑھانے کا، علم کے حصول کا مقصود، بلکہ دنیا میں ایمان کے حصول کے بعد کا سب سے بنیادی مقصود خاتمہ بالخیر ہے، حسن خاتمہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو درمیانی سال بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے اور اس پوری تگ و دو کا منشا، جتنے بھی سال ہم نے
مکتب سے لے کر مدرسے تک اور اخیر تک پڑھتے رہے، اس کا منشا بنیادی طور پر بہت سارے اس کے اہداف و مقاصد ہے۔ اس میں آخری درجے کا، سب سے اہم درجے کا مقصود یہ ہے کہ اس نعمت کے حصول کے بعد کم سے کم درجے میں اپنے ایمان کو اپنی قبر تک بچا لے جاؤں۔ سب سے اہم مقصود اور آخری درجے کا مقصود کہ اگر یہ حاصل نہیں ہے تو سب کچھ لا حاصل ہے اور سب محنتیں رائگاں اور بیکار ہیں۔ یہی حسن خاتمہ ہے کہ موت تک ہم اپنا ایمان بچا لے جائیں۔ اور اس سے اوپر کے مقاصد کہ بھائی آپ کو خیر امت بتایا گیا، امت کا، خیر امت ہونے کا اعزاز دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ اعزاز صرف اس لیے نہیں دے دیا گیا کہ بس تمغہ لو اور نکل لو، اب 1 سال آپ اور پڑھ لیں گے، پھر سند مل جائے گی، دستار فضیلت مل جائے گی، لیکن مقصود کیا ہے، منشا کیا ہے؟ اتنے سال ہم نے مدرسے میں کیوں لگایا؟ کہ قوم نے ہم پر اعتماد کیا، ہمارے مدرسے کا تعاون کیا، مدرسے کے ذمہ داروں نے علم کی تسہیل کے لیے شکلیں فراہم کی۔ ان سب تگودوں کا منشا کہ اس علم کو ہم آگے پہنچائیں گے، اشاعت دین کی محنت کریں گے، نشر و اشاعت کریں گے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جب بولا جاتا ہے، حضرت شیخ کا جب نام بولا جاتا ہے تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، ہمارے عرف میں جب حضرت شیخ بولا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ذہن کا تبادر صاحب فضائل اعمال حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی طرف جاتا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جب میرا دورے کا سال شروع ہوا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ، تو ابا نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تا دم حیات، مرتے دم تک تم کو علم حدیث کی خدمت نصیب فرمائے۔ تو وہ بڑوں کی قبولیت کی، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ویسا کام لیتے ہیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیے شیخ الحدیث بولا جائے تو ہمارے دیار میں تبادر ذہنی حضرت ہی کی طرف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو اس لیے یہ جو فضیلت ہے یہ صرف فضیلت نہیں ہے، غور کرنا یہ کہ اب خیر امت کے کیا تقاضے ہیں، اس خیر امت کے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ دین کی نشر و اشاعت کے لیے سب سے پہلے تو اپنی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے، علم میں رسوخ اور اتقان اور باحوالہ علم ہو، تاکہ مستند علم امت تک پہنچایا جا سکے اور غیر مستند علم، غیر ثابت علم، علم کے نام پر جہل جو امت میں بانٹا گیا ہے، اس جہل سے امت کو چوکنا، متنبہ اور باخبر کیا جا سکے کہ یہ علم نہیں، یہ غلط موضوع روایت ہے۔ اور میڈیا کے اس دور میں اصلی اور نقلی مال، ہر طرح کا مال میڈیا میں موجود ہے، تو امت کو صحیح گائیڈنس اور رہبری کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ دونوں کی تفریق، حق کو باطل سے الگ کرنا، یہ بنیادی کام ہے۔ ورنہ علم کے نام پر بہت کچھ بانٹا جا رہا ہے، لیکن بھولی بھالی امت کو اس کا پتہ نہیں کہ اس میں سے کیا علم ہے اور کیا جہل ہے۔ تو ہماری ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہے، حق کو ممتاز کرنا ہے، باطل کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا ہے۔ تو یہ بنیادی محنت ہے کہ اپنے علم میں رسوخ پیدا کیا جائے اور پھر خیر امت کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ اخیر میں صاحب مشکات نے دیکھیے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کوشش کو برابر فرمائے، اپنی نعمتوں کا اتمام فرمائے اور احادیث نبویہ کی
جمعیت سے فراغت کب ہوئی؟ جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور شوال عید کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ سن ہجری 737 میں عید کا شوال کا چاند دیکھنے کے وقت اس کتاب کی تتمیم اور اکمال ہوا۔ بحمد اللہ وحسن توفیقہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تو یہاں پر بھی ایک بات سمجھ لیجئے کہ کتاب کا اتمام اور تکمیل ہو رہی ہے عید کا چاند دیکھنے پر۔ اس سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے محنت سے پڑھا، علم لیا، اچھی نیت سے پڑھا، اچھے عزائم سے پڑھا، آگے بھی وہ اچھے جذبات رکھتے ہیں، تو ان کے لیے آج عید کا دن ہے، اور شیر خرما اور دعوت وغیرہ ایک دن پہلے ایڈوانس میں وہ کر چکے ہیں، تو ان کے لیے آج عید کا دن ہے۔ اور اگر جنہوں نے وقت گزاری کی، اور حدیث شریف کی ناقدری کی، اور اس کے آداب کا خیال نہیں رکھا، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے عید نہیں ہے، وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تا دم حیات اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حدیث اور خدمت دین کے بہترین اشتغال کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ مشکوٰۃ شریف کے درجے کو موقوف علیہ کا درجہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اصل دورے کے لیے یہ درجہ گویا موقوف علیہ ہے، اس لیے مشکوٰۃ شریف کی ہر روایت پوری ہونا ضروری ہے تاکہ اصل درجے میں جا کر یہ حدیث پہلے سے آ چکی ہو تو اس کی تشریح سامنے آئے۔ اور اس موقع پر ایک تو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے کہ حدیث پڑھنے میں، پڑھانے میں ہم سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اس بے ادبی کو معاف فرمائے۔ اس لیے کہ شروع سال میں بھی آپ کو کئی بار بتایا گیا کہ حدیث شریف میں بے اعتنائی، بے توجہی، غفلت، یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، یہ اس کے مترادف ہے، تو اس کا وبال اور زیادہ سخت ہے۔ اور ہر ایک ہم میں سے جانتا ہے کہ کس سے کتنی بے ادبی ہوئی۔ کسی کو مورد الزام قرار دینے کے بجائے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے اور اسی اعتبار سے وہ توبہ اور استغفار کریں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ حدیث شریف کا جو مقام اور مرتبہ تھا، ظاہر ہے کہ وہ ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو سکا، تو اس سلسلے میں توبہ اور استغفار۔ دوسری بات کہ کتاب مکمل ہوئی تو ظاہر ہے کہ سعادت مندی اور خوشی کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس توفیق سے مالا مال فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ ہمیں پڑھنے سمجھنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ رضی اللہ عنہم کی حضور پر فدائیت کتنی زیادہ تھی اس کا ہمیں پتہ چلا۔ تیسری بات کہ احتساب، اس موقع پر احتساب ضروری ہے کہ سال بھر میں ہم نے علم حدیث شریف پڑھا تو کیا پایا اور کیا کھویا، کتنی روحانیت ملی، کتنی نورانیت ملی، عمل کا کتنا جذبہ پیدا ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حرمان کا یہ حال ہے کہ پہلا دن جیسا تھا آخری دن بھی ویسا ہی ہے۔ حرمان کی یہ کیفیت تو نہیں ہے کہ پہلے دن جیسے تھے آخری دن بھی ویسے ہی ہے۔
تو سعادت مندی، خوش بختی اور توبہ اور استغفار کے ساتھ عزیزو یہ خود احتسابی کا بھی وقت ہے کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، اور اس کے ساتھ ساتھ عزائم کا بھی وقت ہے کہ صبح کا بھولا ہوا بھٹکا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. تو یہ موقوف علیہ کا درجہ ہے. اب آگے دورے کا سال ہے، تو یہ دونوں سالوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اس سال ہم نے جو بھی پڑھا تو اس کے ساتھ ہدایہ بھی پڑھی، تفسیر بھی پڑھی، فوز الکبیر، سراجی وغیرہ. اب آئندہ سال تو حدیث ہی حدیث ہے، حدیث شریف ہی کا ایک گویا دسترخوان لگنے والا ہے. تو یہ جو غفلت والا ماحول ہے، غفلت والی زندگی ہے، کم سے کم اس سے اب توبہ کر لیں کہ ہمارا اگلا سال اور اچھے سے اچھا گزرے. اس کے لیے چھٹی کے اوقات میں ابھی سے اس بات کی محنت شروع کر دیں کہ سیرت کی کوئی پوری کتاب پوری پڑھیں، شروع سے لے کر اخیر تک، بسم اللہ سے والسلام تک. مثلا علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مصطفیٰ پوری پڑھ لیں، تینوں جلدیں پڑھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم ایک مرتبہ، یہ تو بہت پہلے کرنے کا کام تھا، لیکن دیر آیت درست آیت اگر اب تک نہیں پڑھی ہے تو یہ بہت اہم کرنے کا کام ہے دورہ حدیث شریف سے پڑھنے سے پہلے، کہ پورے ایک مرتبہ سیرت کی کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ ہونا چاہیے. تو وہ کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سال بھر میں پڑھا ہے اس میں عمل کی نیت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ پڑھے ہوئے پر عمل کرنے والا بھی بنا دے. اور نیت کیجئے کہ نشر و اشاعت اور دعا میں ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے، 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھیے، اور عزائم کیجئے کہ بھائی ہم دین کی نشر و اشاعت کے لیے حتی المقدور کوشش کریں گے. ہمارا زندگی کا نصب العین یہ بن جائے کہ ان صلاتی و نسکی، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہو جائے. ہماری صلاحیتیں اللہ کی دین کی خدمت پر لگ جائے. اور حدیث شریف کی اللہ تعالیٰ نے یا علم دین کی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی، تو تادم حیات کبھی اس نعمت سے محرومی نہ ہو. نعمت مل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ نعمتوں کے مزہ ہم کو کیا پتا، وہ تو بڑوں کو اس کا پتا تھا، تو ذرا سا اس کا کچھ ذائقہ اور ایک چسکا انہوں نے ہمیں دیا، تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے گویا ہم اپنے آپ کو وقف کریں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. دنیا تو ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم. ہمارا نصب العین، اس علم دین کا نصب العین کبھی پیٹ رہا ہی نہیں اور رہے گا بھی نہیں اور رہنا بھی نہیں چاہیے. میرے دین کی سرفرازی، سربلندی، یہ میرا مقصد زندگی. تیرے دین کی سرفرازی یہ میرا مقصد زندگی ہے. اور صفحات قرآن مجید، صفحات احادیث مبارکہ لمحات حیات بن جائے کہ یہ ہماری زندگی گویا اس فرامین میں ڈھل جائے. اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی فکر، اور ایک نئے عزائم کے ساتھ گویا دورے کے سال میں ہم جائیں کہ سیرت پوری پڑھیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور ایک نئے ارادوں کے ساتھ، ایک نئے جذبوں کے ساتھ، اور جو غفلتیں اس سال ہوئی اس کو باقاعدہ نوٹ کر کے کہ مجھ سے یہ ہوا، کسی دوسرے پر کوئی نہیں، مجھ سے اپنا کیا ہوا، میں خود اس کو زیادہ جانتا ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف چل رہی ہے، میں درسگاہ میں بھی موجود ہوں،
لیکن مجھے نعوذ باللہ من ذالک بے حیائی اور زنا کے تصورات کسی کو آ رہے ہیں، یہ سب بھی ہوتا ہے۔ تو موجود رہ کر بھی نہ موجود رہنے والے سے بڑا گستاخ یہ ہو گیا۔ تو ایسی جو بھی چیز ہوئی اس کی تلافی، توبہ اور استغفار اور آئندہ نئے عزائم کے ساتھ دورے میں جانے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ تو چراغ سے چراغ جلانا ہے، چراغ سے چراغ جلتے چلے جائیں اپنی اپنی بستی میں، اپنے اپنے مقام پر۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت شیخ الحدیث کی بات بتائی تو سب کو تو شیخ الحدیث نہیں بننا ہے اور بن بھی نہیں سکتے، سب کو خادم دین بننا ہے۔ شیخ الحدیث سب کو بننا ہی نہیں، سب کو کیا بننا ہے؟ خادم دین بننا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ صلاحیتوں کے محتاج تو ہے نہیں کہ کس کی کیا صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کم صلاحیتوں والوں سے بڑے بڑے کام لیے، اللہ صلاحیتوں کے محتاج نہیں ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی ہو سکے صلاحیتوں کے، آپ محتاج نہیں ہیں، آپ مجھ سے یا اللہ دین کا کام لے لیجئے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، یا اللہ ہمیں ضرورت ہے، آپ دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے ہمارے محتاج نہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا کچھ حصہ لگ جائے تو یہ ہماری سعادت مندی ہے، دنیا اور آخرت کی اخروی نجات اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ ارادے کیجئے کہ چراغ سے چراغ جلائیں گے، دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ صحابہ کا کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشن فرمایا کہ جب حجۃ الوداع میں صحابہ کو جس کا منہ جہاں ہے، جو جہاں جس رخ پر ہے، وہاں وہ دین کی خدمت کے لیے چلے جائیں۔ تو ہم بھی اگر اپنے آپ کو نائب سمجھتے ہیں تو اسی طرح ہم بھی نیت کریں کہ اللہ جہاں پر بھی جس طرح کا بھی جو بھی دین کا کام لیں گے انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے، دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے آخری دم تک اللہ اگر مجھے قبول کرا لے تو یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا تفضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ میری سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نیک جذبات ہمیں ہم سب کو نصیب فرمائیں اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ کتاب کے اختتام پر مصنفین کے لیے، شراح کے لیے، محشی کے لیے، استاد کے لیے، استادوں کے استاد کے لیے، جو بھی سال بھر میں ہم نے پڑھا، جہاں سے بھی پڑھا، ایک لفظ بھی جن کے واسطے سے بھی ملا، ان سب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ لوگ پیسے کو تو احسان سمجھتے ہیں، دنیاوی چیزوں کو احسان سمجھتے ہیں، لیکن علم وہ گرا مایا دولت ہے کہ ایک نقطہ بھی اگر کسی سے مل جائے تو وہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے علم کے حصول کے لیے اسباب تھے، مصنفین ہیں، شراح ہے، محشی ہے، اور اساتذہ ہے، اور اساتذہ کے اساتذہ اوپر تک ہیں، مدرسے کے ذمہ داران ہیں، مدرسے کے وہ اہل اللہ جو اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، وہ سب کا گویا ایک فضا ہمارے مدرسے میں بنائی گئی ہے، خوشگوار ماحول دیا گیا، جس کی یادیں، مہکتی روحیں، ان اکابر کی مہکتی روحیں اس سرزمین کے چپے چپے، بوٹے بوٹے اور اینٹ اینٹ میں ہیں، جس سے ہمیں وہ انس ملتا ہے، حدیث کی نورانیت ملتی ہے، اس علم کی نورانیت ملتی ہے۔ تو ان سب کے لیے بھی دعا کرنا، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم نے پڑھے، صحابہ کے فرامین پڑھے، امت کے حدیث پاک پہنچنے کے جو وسائط ہے، روات ہے، ان کا بھی ہم پر احسان ہے، اور خصوصاً احسان ہے کہ ہمارے ماں باپ کا، ہمارے گھر والوں کا، کہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا تھا، انہی کے صدقہ طفیل کہ اس وقت جس عمر کے مرحلے میں آپ چل رہے ہیں، اس عمر کے مرحلے میں ماں باپ کو اپنے اولادوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کہ یہی عمر ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، بڑھاپے کی لاٹھی بنے، لیکن انہوں نے اپنی تمام تر قربانیاں دے کر، آگے پیچھے کر ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں یہاں بھیجا،
اگر ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا، دیر آیت درست آیت اب بھی بیدار نہ ہوئے، تو پھر یاد رکھنا چاہیے ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، نبی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، امت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، قوم کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا اور آخرت کا خسران اور خذلان اپنے ذمے میں لے رہے ہیں۔ تو دیر آیت درست آیت، احساس بیدار کیجئے، توجہ دیجئے، آئندہ کے لیے نئے عزائم کیجئے، اور ان سب لوگوں کے لیے جس طرح بھی علم کے حصول کے لیے جس کا بھی جو بھی قربانی لگی، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے لیے، ان سب کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، لا نحصی ثناء علیک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا ربنا عذاب النار وقنا ربنا عذاب النار وقنا ربنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا۔ مولا کریم، یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان آپ سے کچھ مانگے جانے کے قابل نہیں ہے۔ بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے قرائی مجرم ہیں۔ مولا معاف فرما دیجیے، مولا معاف فرما دیجیے، اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ آپ معاف نہ کرنا چاہیں پھر بھی معاف فرما دیجیے۔ ہمارا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ آپ کے در پر نہ آئیں تو کس کے در پر جائیں؟ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے جس سے ہمیں ہماری مرادیں مل پائے۔ یا اللہ، یہ طالبان علوم نبوت آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، ان کے آمین کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما دیجیے، پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ، یقیناً ہم سے بہت کوتاہیاں، یقیناً بہت کوتاہیاں، آپ ہماری ایک ایک حرکتوں کو جانتے ہیں، ظاہری حرکتوں کو بھی جانتے ہیں، باطنی حرکتوں کو بھی جانتے ہیں۔ حدیث کے درس میں بیٹھ کر بھی ہم نے کیا کیا گل کھلائے، یا اللہ آپ بخوبی جانتے ہیں، ہماری حرکتوں سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ ہم معافی مانگتے ہیں، علم حدیث کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جو ہم سے بے ادبیاں ہوئی ہیں، یا اللہ اس کو معاف فرما دیجیے۔ اس پر کوئی وبال آ سکتا، اس وبال سے ہم آپ سے معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، مولا معاف فرما دیجیے، معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ حدیث پاک کی بے ادبی بڑی بے ادبی ہے، بڑی گستاخی ہے، یا اللہ اس سے ہونے والے وبال سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ ہم بہت کمزور ہیں مولا، ہماری کمزوریوں پر رحم کر دیجیے، اور حدیث شریف کی جو بھی بے ادبیاں ہوئی سب کو معاف فرما دیجیے۔ مولا آپ کا بڑا کرم ہے، آپ نے علم حدیث پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا ناپاک وجود کہاں اس قابل تھا کہ اتنے مبارک فرامین ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ آپ کا احسان ہے یا اللہ، آپ نے یہ نعمتیں اور یہ نسبتیں عطا فرمائی، ہم اس نسبتوں کے، ان نعمتوں کے حقدار نہیں تھے۔ یا اللہ، بلا استحقاق کہ آپ نے ان نعمتوں سے وابستگی نصیب فرمائی۔ یہ ہمارے بچے، ہم سب آپ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں، سر و سجود ہوتے ہیں۔ یا اللہ،
یہ نعمتیں کبھی محروم نہ فرمایا، کبھی محروم نہ فرمایا۔ ہم سے کام لے لیجیے، ہمارے ان پیارے بچوں سے کام لے لیجیے، ہمارے ان بچوں سے کام لے لیجیے۔ اگرچہ ہم بہت صلاحیتوں کے حامل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، یا اللہ آپ جانتے ہیں ہماری صلاحیتیں بڑی خوشبوسی سی ہیں، کمزور سی ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے آپ صلاحیتوں کے محتاج نہیں ہیں، یا اللہ ہمارے ان پیارے بچوں سے دین کی خدمت، یا اللہ ہماری قبروں تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ کسی باطل فتنے کے نرغے سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے، مال کی لالچ میں، کسی اور لالچ میں ہمارا کوئی بچہ کبھی دین سے اور حق سے منحرف نہ ہو، ایسے فیصلے فرما دیجیے، ہمارے ان بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے، یا اللہ سب سے پہلے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم، اکابر امت، تابعین، تبع تابعین، حدیث کے تمام روات، ہمارے اساتذہ، صاحب مشکات، صاحب مصابی، شراح، مصنفین، مؤلفین اور محشیین، ہمارے اساتذہ کے اساتذہ، پوری نسلوں میں یا اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، سب کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ مولا ماں باپ دیندار تھے تو انہوں نے ہمیں مدرسے کے حوالے کیا، یا اللہ ہماری بستی میں آج بھی بہت سارے بچے غلط راہوں پر، غلط طریقوں پر لگے ہوئے ہیں، آپ کا بڑا احسان ہے، ہمارے ماں باپ کا بڑا کرم ہے کہ اپنی تمام تر ضرورتوں کے باوجود انہوں نے ہمیں مدرسے میں بھیجا، علم حدیث کے لیے بھیجا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، ہمارے بڑوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے، ہمارے بھائیوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے جنہوں نے ہمیں علم دین کی خدمت میں لگایا، اور یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے میں جو بھی ہمارے معاونین ہیں، محسنین ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، جن کے تعاون کی مدد سے یا اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں ہمیں بڑا تعاون ملا، بڑی مددیں ملی، یا اللہ جتنے ہمارے خدمت کرنے والے پیارے بچے ہیں، جتنے طلبہ ہیں، یا اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما، سب کی خدمتوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بڑی محنت سے پڑھایا ہے، ہمارے اساتذہ کی ہمارے اوپر بڑی محنتیں رہی ہے، اللہ ان کو ان کی قبروں میں اگر وہ انتقال فرما چکے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، ہمارے مدرسے کو خوب ترقی نصیب فرما، مدرسے کو خوب روحانی اور ظاہری اور باطینی اور تعمیراتی ہر قسم کی ترقیات سے مالا مال فرما، عظمت رفتہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ادارے میں جو اکابر کی یادیں ہیں، چپے چپے میں، اینٹ اینٹ میں ہمارے اکابر کی یادیں بسی ہوئی ہیں، یا اللہ ہم جیسے تو نہیں، یا اللہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، لیکن ہمیں ان سے محبت ہے، اللہ ان کی محبت کا واسطہ ہے، یا اللہ ان کی محبت کے صدقے میں ہمیں بھی اس مدرسے میں نواز دیجئے، ہمارے ان بچوں کو نواز دیجئے، ان کے علوم میں برکت نصیب فرما دیجئے، نئے عزائم اور نئے ارادے ہمارے ان بچوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایک نئی شروعات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایک نئی کرن اور نئے جلوے کے ساتھ آگے بڑھنا ہمارے ان بچوں کو آسان فرما دیجئے، یا اللہ مانگنا نہیں آتا ہے، ایسے موقع پر بہت سارے لوگوں کے لیے ہمیں مانگنا چاہیے، ہم بہت کمزور ہیں، دل دماغ ساتھ نہیں دیتا ہے، جس نے ہماری زندگی میں ہم پر جو احسان کیا، یا اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے، سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے ان بچوں کو ضائع نہ فرما، ہمارے ایک بچے کو بھی ضائع نہ فرما، ہمارے ایک بچے سے اللہ دین کی خدمت لے لیجیے، ہمارے کسی بچے کو ضائع نہ فرمائیے، اعلیٰ خدمات کے لیے ہمارے ان بچوں کو قبول فرما لیجیے، اللہ جو بھی کمی کوتاہی ہوئی سب کو معاف فرما دیجیے، دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے، سینوں کو کینوں سے پاک فرما دیجیے، عزت کے باپ کی ذلت سے بچا لیجیے، ہدایت کے بعد کی گمراہی سے بچا لیجیے، علم آ جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما دیجیے، مولا ایمان کے بعد کفر و شرک سے ہماری حفاظت، حسن خاتمہ نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما دیجیے، ایمان کی قدر و قیمت، علم کی قدر و قیمت، عمل کی قدر و قیمت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، مولا مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما دیجیے، جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے ہمیں کہا ہے، یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، یا ہمارے اوپر ان کا حق ہے، سب کے
سب کی جائز حاجتیں جائز مرادیں پوری فرما دیجئے. ہمارے اہل خانہ، خیش و اقارب اور رشتہ دار، بھائی بہن اور جتنے لوگ متعلقین ہیں یا اللہ سب کی جائز حاجتیں جائز مرادیں جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے. ہمارے ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، تابناک فرما دیجئے. دین اور دنیا کی تمام ترقیات سے ہمارے ان بچوں کو نواز دیجئے. علم و عمل میں خوب برکت عطا فرما دیجئے، روزی میں برکت عطا فرما دیجئے. عافیت والی، وسعت والی، رحمت والی، برکت والی، اپنی رضا والی حلال روزی عطا فرما دیجئے. حرام لقمے سے بچا لیجئے. ایسا لقمہ جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے، ایسے حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. مولا مانگنا نہیں آتا ہے، مانگنا بھی سکھا دیجئے. عجیب بھکاری ہیں، ہمیں تو ہماری مراد بھی نہیں پتہ ہے. ہماری ضرورتیں جتنا ہم جانتے ہیں پیارے مولا، ہماری ضرورتیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما دیجئے. یہ ہاتھ جو ہم نے آپ کے سامنے اٹھائے، کسی اور کے سامنے اٹھانے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دیجئے، مقبول فرما دیجئے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.